نمبر 28، مسلمان کی تکفیر، مسلمان کو کافر قرار دینا۔ یہ بہت آسان ہو گیا آج، جو میری موافقت نہ کرے وہ کافر ہے، یہی ہو گیا نا، بہت آسان ہو، اتنا آسان ہے یہ۔ جو آدمی واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس 10 بار سوچے گا اس معاملے میں زبان کھولنے کے لیے، لیکن جس کے پاس علم کم ہوتا ہے، جہالت زیادہ ہوتی ہے، وہ آدمی بہت جلدی کرتا ہے فیصلے لینے میں، چاہے شریعت کے فیصلے ہوں یا جنت جہنم کے فیصلے ہوں یا کافر مومن کے فیصلے ہوں۔ کم علمی فیصلے میں جلدی کرا، کیا ہے، کفر کیا کافر، شرک کیا مشرک، ایسا کیا کافر، بدعتی، اسلام سے ہی باہر ہے، کچھ بھی بولنا شروع کرتا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو بھی مسلمان، جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، کیا کہتا ہے، او کافر، فقد باء بها احدهما، اب وہ چیز دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہے گی، دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہے گی۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں ان کان کما قال والا رجعت علیہ، جس کو کافر کہا ہے اگر واقعی وہ کافر ہو تو ٹھیک، اس پر لوٹے گی، نہیں تو جس نے بولا ہے اس پر لوٹے گی۔ یہ بات کس پر لوٹے گی؟ جس نے بولا ہے۔ بلا تحقیق کسی کی بھی تکفیر کرنا، کافر کا فتویٰ دینا، مشرک کا فتویٰ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں ما اکفر رجل رجلا قط الا باء احدهما بها، جب بھی ایک شخص دوسرے شخص کو کافر قرار دیتا ہے تو وہ معاملہ دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہتا ہے، ان کان کافرا والا کفر بتکفیرہ، اگر وہ شخص جس کو کافر کہا ہے واقعی کافر ہے تب تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو یہ تکفیر کرنے والا خود کفر کا ارتکاب کرتا ہے، اس نے خود کفر کیا اگر وہ کافر نہیں ہے تو آپ کو جب تک کہ کنفرم نہیں ہے یہ کافر ہے تب تک کہ آپ کو اس کی تکفیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کیوں کریں تکفیر، کیوں کریں کسی کی تکفیر جب تک کہ علماء اس بارے میں کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اور ایک جنرل قاعدے کے تحت ہر آدمی پر کافر کا لیبل نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ عالم جو ایسا کرتا ہے وہ کافر، تو آپ کہیں دیکھو اس نے ایسا کیا اس لیے وہ کافر، نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکفیر میں معنی بھی ہوتے ہیں اور اس کی شروط ہوتی ہیں۔ اگر ایک آدمی نہیں جانتا ہے اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ایک آدمی فلاں وجہ سے کر رہا ہے تکفیر نہیں کریں گے، جذبات میں آ کے کچھ بول دیا لیکن سوچا نہیں وغیرہ وغیرہ، معاملات کئی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایک آدمی غلبے میں، خوشی کے غلبے میں زبان سے کیا نکل گیا اس کا، اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، تکفیر ہوگی اس کی؟ نہیں، سبقت لسانی ہو گئی، اس سے بولنے میں گڑبڑ ہو گئی، اس کے آپ اس کے بولنے میں غلطی کو آپ نے پکڑ لیا، اس کی سوچی سمجھی بات نہیں ہے، وہ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے ایک آدمی کے پاس علم ہی نہیں ہے اور ایک غلط کام کر رہا ہے، شرکیہ کام کر رہا ہے، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے لیکن نہیں معلوم اس کو، تو آپ اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ کئی اس میں باتیں ہیں جن کو دیکھنا ضروری، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کسی آدمی کو کافر قرار دینا ہے، لہٰذا اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ابن حبان کی روایت اور صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فہو کقتلہ، ایک آدمی جب اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، تو یہ ایسا ہے جیسے اس کو مار ڈالنا، یہ کیا ہے، ایسا ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ تو یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ تکفیر مناسب نہیں ہے الا یہ کہ انسان کے پاس حتمی قطعی علم ہو کسی کے بارے میں، اور یہ علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یرمی رجل رجلا بالفسوق ولا یرمیہ بالکفر الا ارتدت علیہ ان لم یکن صاحبہ کذلک، کوئی آدمی کسی کو کافر کہے، کوئی آدمی کسی کو فاسق کہے، اس کے خلاف کافر اور فاسق کا فتویٰ دے
اگر واقعی وہ ویسا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ وہ فتویٰ کس پر لوٹ کے آتا ہے؟ اس پہ خود پہ آتا ہے، اللہ کے ہاں یہ اس پر مانا جاتا ہے۔ تو کیوں آدمی کرے کسی آدمی کے بارے میں وہ کافر ہے، وہ مشرک لوگ ہیں، وہ کافر لوگ ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ اتنی آسانی سے کیسے بول سکتے ہیں بھائی؟ اور یہ وہ لوگ بولتے، اور امامت ہی کے مسئلے میں بعض اوقات لوگوں کو یاد آتا ہے، رشتہ داریوں میں یاد نہیں آتا ہے، وہ عالم فلانا ہے، وہ ایسا ہے، وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں، پھر اگر بہن بھی دی ہوئی ہو اس مسلک والے کو بہن بھی دی ہوئی ہو تو اس کا نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، ایک دم پکا ہے، ارے سیکھ رہا ہو، اس کے لیے برابر نرمی کا پہلو آ جاتا ہے، آج نہیں تو کل مانے گا انشاءاللہ، ہمارا بہنوں یا ہمارا داماد، وہاں وہ سختی نہیں ہوتی، مولوی صاحب کے پیچھے سختی ہوتی ہے۔ تو کیوں آدمی کرے ایسا؟ پرائے ہیں، دشمن ہیں، دوست احباب میں کے علاوہ ہیں تو ان کے اوپر وہ فتوے آتے ہیں، لیکن جو واقعی قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں ان میں نہیں آتے، ماں باپ کے اوپر وہ فتوے نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ یہ یاد رکھنا چاہیے، ایسی لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے، آدمی اس میدان میں نہ بولے، علماء کو بولنے دے، علماء کو بولنے دے۔ ہاں علماء کی بات ہے، جو کہ تو جس پہ فٹ ہوتی ہے اس پہ ہی بولے، یہ بھی نہیں کہ ان کا، لوگ کیا کرتے ہیں علماء کے اقوال لیتے ہیں، ان میں اجتہاد کرتے ہیں اور جہاں لگانا ہے وہ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے؟ کیوں نہیں کر سکتا تو ایسا فتویٰ کاپی کرنا صحیح نہیں، ویسے ہی جیسے دوا کاپی کرنا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ڈاکٹر نے دوا دی کسی کو، کیا ہو رہا؟ پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، ٹھیک ہے ایک کام کرو یہ دوا کھاؤ، اس سے مطلب پیٹ دکھ رہا، سر دکھ رہا، تو اس کے لیے کیا دوا ہے؟ اب وہ دوا کاپی کر کے دوسرے کو دے سکتا؟ نہیں دے سکتا، ہر پیشنٹ الگ رہتا، میڈیسن میں سمجھ میں آتا، دین کے معاملات میں نہیں سمجھ میں آتا، ہر انسان کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اسی پہ گفتگو ہم کریں بہت لمبی جائے گی بات، لیکن یہ بات یاد رکھیں، تکفیر آپ کا کام نہیں ہے، یہ کون کرے گا؟ یہ علماء کا کام ہے۔ تفسیق، تبدیع، جو بھی معاملات ہیں، بدعتی قرار دینا اور کسی کو کافر فاسق بنا دینا آپ کا کام نہیں ہے، علماء کو کرنے دیجیے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی بخاری اور مسلم میں موجود ہے،